العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سب سے اچھے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے، سو اسے ان کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، انہیں جلد ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نام بہت اچھے نام ہیں، سب سے اچھے نام اور صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، ذاتی نام صرف اللہ ہے، بس اللہ کا ذاتی نام اللہ، باقی سارے نام صفاتی ہیں، رحمان، رحیم، کریم، عزیز، حکیم، سمیع، بصیر، لطیف، سارے صفاتی نام ہیں، ذاتی نام صرف اللہ ہے۔ اور جہنم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اس کو اس کے ناموں سے پکارو، فادعوہ بہا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تسع وتسعین اسماء مئۃ الا واحدۃ من احصاها دخل الجنہ۔ ان للہ تسع وتسعین اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 نام ہیں، مئۃ الا واحدہ، ایک کم 100، 99، من احصاها، جس نے ان کو یاد کر لیا، دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان واللہ الخالق الباری المصور، یاد کرو اس کو نا، کل آپ چلے جائیں گے انشاءاللہ، ہم سے جدا ہو جائیں گے، ٹارگٹ بنا لو 99 نام یاد کرنے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، صحیح بخاری میں 99۔ اچھا جی، اس کو یاد کرنا، احصاہا کا معنی یاد کرنا، شمار کرنا، حفاظت کرنا، ان ناموں کے مطابق عقیدہ بنانا کہ وہ رحمان ہے، ساری زندگی کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، ایک دفعہ توبہ کرنے کے لیے بندہ تیار ہو جائے۔ ان معانی پر ایمان لے کر آئے کہ وہ سمیع ہے، سنتا ہے وہ ہماری، لطیف ہے، بڑا باریک بین ہے، خبیر ہے، باخبر ہے، ہر شے کا علم ہے، اور برکت اور ثواب کے ساتھ گن گن کر اللہ کے نام پڑھے۔ اللہ کے نام، اللہ کے نام لذت لے لے کر پڑھے،
اللہ رحمان رحیم، مزے لے لے کر پڑھے اللہ کے نام، اخلاص کے ساتھ پڑھے، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، گن گن کر انگلیوں پر پڑھے، پوروں پر حفظ کرے، پھر ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کسی قبر پر جا کر پکارنے کی، مجھے تو رب نے کہا میرے نام بڑے اچھے ہیں، ان ناموں کے ساتھ مجھے ہی پکارو، فادعوہ بہا۔ فارغ ہو گئے نا سارے قبر پرست جو اللہ کو نہیں پکارتے اور غیر اللہ کو پکارتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت نام ہیں، علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، ہمارے استاد پیر بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مربی، انہوں نے بھی لکھی ان ناموں پر، پھر ان کے معانی، پھر ان کے تشریح، اور علماء نے بھی بڑی نکلی کتابیں لکھی ہیں۔ تو اللہ کے نام بہت ہیں، کچھ علماء نے یہ جمع کر کے 99 نام جو ان سے اس کے بعد بھی اور بڑے نام ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کے نام۔ کچھ علماء کہتے ہیں 1000 سے زیادہ نام اللہ تعالیٰ کے قرآن و سنت سے علماء نے نکالے، کتابیں لکھی ہیں اس پر باقاعدہ، یہ بھی اللہ کا نام، صفات ہے نا ساری۔ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ایسے ہیں جو اس نے کسی کو نہیں بتائے، سبحان اللہ، بتائے کوئی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جب بھی کوئی فکر یا غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، تو یہ دعا کرے اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے سیکھ نہ لیں، یعنی یاد نہ کر لیں، فرمایا جو بھی اسے سنے اسے اس کو سیکھ لینا چاہیے، اللہم اے اللہ انی عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، میں کوئی شے نہیں، تیرا بندہ ہوں۔ بندگی کے لیے پیدا کیا گیا، وابن عبدک، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، آدم کا بیٹا ہوں نا، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن عبدک، وابن امتک، اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، ماں بھی آ گئی، حوا علیہ السلام بھی آ گئے، اللہ اکبر۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، یا اللہ بندہ تیرا ہوں، خیال رکھ لے بندہ تیرا ہوں، نوکر تیرا ہوں نا، غلام تیرا ہوں، مدد لے لے کر دعا پڑھا کریں، اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ناصیتی بیدک، ماضٍ فی حکمک، تیرا فیصلہ مجھ پر نافذ ہے، تیرا ہی فیصلہ ہے نا، زمین پر پھر رہا ہوں، تیرا فیصلہ چلتا رہے، زمین پر نماز کے لیے آ جا، اذان ہو گئی ہے، جماعت سے نماز پڑھ لے، تیرا حکم۔ اور عدل فی قضاؤک، ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، تیرا فیصلہ میرے بارے میں عین انصاف ہے کہ تو نے مجھے بیوی نہیں دی، بیٹی نہیں دی، بیٹا نہیں دیا، گاڑی نہیں دی، مال نہیں دیا، تجارت، تیرا فیصلہ عین انصاف پر مبنی، میں اسی قابل تھا جو تو نے دے دیا، میں جو دے دیا میں تو اس کے بھی قابل نہیں تھا۔ دیکھو توحید، کہتا دیکھو نا جی میں نمازیں پڑھتا ہوں، وہ بے نماز ہے، اس کے پاس ٹوٹی گاڑی اور میرے پاس سائیکل بھی کوئی نہیں، یہ کوئی انصاف ہے رب کا؟ اوہو، اور میں نہ، تو کہ عدل فی قضاؤک، تیرا فیصلہ میرے بارے میں بالکل انصاف پر مبنی ہے کہ تو نے مسجد کا مجھے چوکیدار بنا دیا، اللہ اکبر۔
اس سے بڑی نوکری اور کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ دنیا میں نے پی ایچ ڈی کی، تیری پی ایچ ڈی کو آگ لگائیں، پی ایچ ڈی تو اس نے کی بھی، دیکھ رب کا کلام یاد کر رکھا ہے، قرآن یاد کر رکھا، تجھے کل واللہ بھی نہیں آتی، تو وزیر بنا پھرتا ہے، اسمبلی میں کل واللہ نہیں پڑھ سکتا۔ اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت، اسألک بکل اسم ہوا لک، میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے، سمیت بھی نفسک، جسے تو نے خود اپنا نام رکھا ہے، تجھ سے سوال کرتا ہوں، اسألک، سوال کرتا ہوں، یا اللہ پاس کر دے، یا اللہ پرائم منسٹر بنا دے، سوال تو کر سکتا ہے نا۔ یا اللہ اسألک، یا اللہ سوال کرتا ہوں صحت دے دے، یا اللہ سوال کرتا ہوں رمضان کے روزے قبول کر لے، یا اللہ سوال کرتا ہوں اعتکاف قبول کر لے، اور تیرے ناموں سے جو تو نے خود اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ ہے وسیلہ جائز۔ ہم قبروں کے وسیلے کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، بابے کے تھرو پراپر چینل، ٹھیک ہے انگلش آپ کی، انگلش ہمارے حافظ صاحب کی انگلش بڑی آئی ہے ماشاءاللہ، سید عبید الرحمن زیدی، انگلش میں تفسیر پڑھی انہوں نے، 3 دن میں ماشاءاللہ پوری تفسیر پڑھ لی، اور 10 گھنٹوں میں پورا قرآن کل مکمل کیا، ماشاءاللہ تبارک اللہ، دعا کرو اللہ قبول فرمائے۔ بیٹھ گیا بس قرآن لے کر، 10 گھنٹوں میں مکمل کر دیا، حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے وسیلہ جو رب نے جائز قرار دیا۔ رب کے نام سے کو، یا اللہ تیری رحمت کا وسیلہ سے مجھے معاف کر دے، میں نے زندگی بھر مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا، یا اللہ معاف کر دینا، تیری رحمت کا وسیلہ ہے، یا اللہ تیرے خوبصورت ناموں کا وسیلہ ہے، تیرے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے میں سوال کر رہا ہوں، یا اللہ بیٹیوں کی وجہ سے جو پریشان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا کر دے، بیٹوں کی وجہ سے جو پریشان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا کر دے۔ سوال کرو نا اس سے، اس کو چھوڑ کر جاتے کدھر ہو؟ گولڑوی بابے کی قبر پہ مرے ہوں کا وسیلہ، سبحان اللہ، کہا تیرے ہر نام کے وسیلے سے جسے تو نے خود اپنا نام رکھا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے نا، آپ کو سکھا دیا، امت کو بتلا، یا اللہ جو مجھ تک سبق نہیں پہنچا، اللہ اس نام سے بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ سوال کرنے کا طریقہ ہے، جب بھی کسی سے مانگتے ہیں نا تو کیا کہتے ہوتے ہیں؟ جناب آپ کا ہی کھاتے ہیں سرکار، میری تو نسلیں بھی آپ کی غلام ہیں، آپ نے پچھلی دفعہ میرے بچے کی فیس بھر دی تھی۔ پہلے اس کی تعریفیں کرتے ہیں خوب، چودھری کی، اور چودھری کا بھی نرم ہو جاتا، اس نے کہا اچھا چلو اس دفعہ بھی دے دوں گا، یہ اس نے کہا چلو بندوبست ہو گیا، چلو بھائی۔ تو رب کی تعریفیں کرو نا، رب کو ضرورت ہی نہیں تعریفیں کروانے کی کسی سے، لیکن ہم نے اپنا کام کروانا ہے نا، اس بادشاہ کو راضی کرنا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جانا، یا اللہ تو راضی ہو جا اور یہ مشکل میری حل کر دے۔ فرمایا تو نے جو اپنی کسی مخلوق کو سکھا دیا، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے کسی کتاب میں اپنا نام نازل کیا اور میں نے وہ کتاب پڑھی، کوئی نہیں، اس نام کا بھی وسیلہ ہے، اور او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا تو نے، سبحان اللہ، یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ نا او انزلتہ فی کتابک، نازل کیا ہے، یا پھر او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے، کسی کو ہی نہیں بتایا۔ جو ہم نے اوپر حدیث پڑھی ہے نا، کئی نام ہے رب نے بتائے کوئی نہیں اپنے کسی کو، لگا لو زور علم غیب کے نجومی سارے کٹھے ہو کے سید، ٹل لگا لو، ذرا نام ہی ڈھونڈ لاؤ رب کے کہاں ہے، ویسے دیکھ لیتا ہے یہاں بیٹھ کر، کون سا لوہے محفوظ پر دیکھتا وہاں ہے، پتہ یہی نہیں ہوتا میرا بنے گا کیا، جھوٹ فراڈ۔ اب کیا ساری اللہ کی تعریفیں کی ہے نا، راضی کی ہے نا، یا اللہ غیب کے اندر بھی تیرے پاس کوئی نام ہے نا تو میں اس کا بھی وسیلہ، اب کیا کر یا اللہ،
ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کا بہار بنا دے، قرآن کو میرے دل کا بہار بنا دے۔ اللہ اکبر، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے۔ سبحان اللہ۔ بڑے عظیم بچے ہیں جو قرآن حفظ کرتے ہیں، ہمارے یہاں پر کئی حافظ ہیں، یہ سید عبید الرحمن، ارمان جہانگیر، آپ بھی حفظ کر رہے ہیں نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، حفظ کر رہے ہیں۔ میرا سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غم کا ازالہ کر دے۔ بڑے غم ہیں مجھے، اولاد کا غم، مال کا غم، صحت کا غم، پتہ نہیں کتنے غم، ان گنت غم، میرے غم کا ازالہ کر دے۔ وذہاب ہمی، اور میرے فکر کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ حسن المسلم کے اندر بھی یہ دعا ہے، یہ یاد کر لیں۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کے واسطے سے دعا کی گئی ہے۔ غیب کے اندر بھی جو نام ہے اس کی بھی ہو گئی، چھپے ہوئے ہیں اس کی بھی ہو گئی، کسی کو پڑھا دی ہیں، پہلے پیغمبروں میں سے کسی کے پاس کسی کتاب میں نازل کیے تھے نام، اس کا واسطہ بھی دے لیے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، یہ تو 99 وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آ گئی، یاد کر لو ان کو بھائی، یاد کر لو، عقیدہ بنا لو، حفظ کر لو، اس کے مطابق زندگی گزارو، دخل الجنہ، جنت میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے ہاں جائیں گے، حشر کے میدان میں سجدے میں گر جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی دعائیں، حمد، تعریفیں، ثنائیں سکھائے گا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کی ہوں گی۔ وہاں بھی 99 ناموں سے اوپر چلا گیا نا کام اوپر، یہ تو عین اوپر ہوگا، حشر کے میدان میں ساری دنیا وہاں پر ہوگی، صحیح بخاری ہے۔ اس وقت سجدے میں گر جائیں گے، اللہ اس وقت اپنی حمد ان کے دل میں ڈالے گا، اور پھر وہ حمد سجدے میں بیان کریں گے اور کہیں گے کیا؟ رب امتی۔ پھر اللہ کہے گا اٹھا بھائی سر، مانگ، سل، سوال کر، دیا جائے گا، مانا جائے گا۔ تو کچھ نہیں مانگتے، صرف کہتے ہیں رب امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اور امت نبی کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، مولویوں کے چکروں میں پھنسی ہوئی ہے۔ اوہ، فرمایا فدعوہ بہا، اس کے ناموں کے ساتھ پکارو، پکارو، اللہ سے دعا کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اس کے ناموں میں کجروی، ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں۔ سیدھے راستے سے ہٹنے کا معنی کیا ہے؟ اپنے پاس سے اللہ کا کوئی نام رکھ لیتے ہیں، اللہ کے نام چھوڑ کر اپنے پاس سے۔ وہ ایک دعا بڑی چلی تھی نیٹ پہ، آپ کو اگر یاد ہو، پیچھے تھوڑا سا جائیں، چند سال پیچھے، طارق جمیل دعا کروا رہا تھا، مولانا طارق جمیل، کیا؟ اللہ کو کہ یا اللہ تو نیچے آنا، میں تیری کنگھی کروں نا، تیری جویں نکالوں نا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رب کی اتنی گستاخی، تیری کنگھی کون کرتا ہوگا، تیرے بال کون سنوارتا ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ اتنی گستاخی رب کی، رب کے سر میں جویں ہوں گی؟ اللہ اکبر۔ کیا اپنے پاس سے ہی، اور دنیا رو رہی ہے، آہو بکا کر رہی ہے کہ او ہو۔ فرمایا والذین وذروا الذین یلحدون، چھوڑ دو ان مولویوں کو، یہ بڑے خطرناک ہیں۔ رب کے بارے میں وہ بات کہتے ہیں جو رب نے خود نہیں کہی، رب نے کہا ہی نہیں میرے بال ہیں، میری کنگھی کرنی پڑے گی، مجھے بال سنوارنے پڑتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ تو ہر روز اپنی ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ اس کے تو نور کے پردے ہی ایسے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ذرا دکھائی دو نا، کہا ذرا دیکھ، تجلی کرتا ہوں تھوڑی سی، طور ہی اڑ گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ہی اڑ گیا تھا۔ اس رب کے بارے میں یہ کہنا تیری کنگھی کون کرے گا، تیرے فلاں، لا الہ الا اللہ، اور سمجھتے کیا کہ ہم اللہ سے بڑی دوستی کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ ایسے ہی قوموں نے نام رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے، یزدان، بھگوان، رام رام رام، انڈیا کے اندر وہ کہتے ہیں سارے اللہ کے نام ہیں۔ سبحان اللہ،
سب خود ساختہ ہیں، یہ سب وہ ہیں جن کے بارے میں رب نے کہا چھوڑ دو ان کو، یہ تو کجروی اختیار کرتے ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ جیسے عرب کے اندر لات، منات، عزا، یہ کس سے ہیں؟ اللہ سے لات، عزیز سے عزا، منان سے منات، اللہ کے نام بگاڑ کر اپنے بابوں کے نام رکھ لیے۔ چھوڑ دو ان کو، یہ اللہ کے ناموں کی انہوں نے توہین کی۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے ناموں سے ٹوٹکے ٹونے جادو کرتے ہیں اللہ کے ناموں کے ذریعے سے، یہ ان کو بھی چھوڑ دو۔ الہاد کی صورت یہ بھی ہے، اس کے معنی کا انکار کر دیتا ہے، تعریف کر دیتے ہیں، تعویل کر دیتے ہیں، یا مخلوق کے مشابہ بنا دیتے ہیں، یا کہیں جب پتہ ہی نہیں اس کے معنی کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں نہیں مانا؟ سب کو پتہ ہے سمیع کا معنی سننے والا، سننے والا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ سنتے تو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، لیکن ویسے سنتا ہے جیسے کوئی سن ہی نہیں سکتا۔ کالی پہاڑ، کالا پہاڑ، کالی چونٹی، کالی رات، کالے بادل، کالی اندھیری، اور اس کے جڑ میں کالی چونٹی چلتی ہے، وہ اللہ اس کے پیروں کی دھمک اپنے عرش پر سن لیتا ہے کوئی ایسا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے صفاتی نام کا ترجمہ ہو سکتا ہے رب کا معنی پروردگار، پالنہار، رزاق، رزق دینے والا، یہ جائز ہے۔ اور میں جلد ہی ان کا بدلہ دیا جائے گا، آئیں گے نا اوپر، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ کرتے تھے نا، ایک ہی غوطہ جہنم کا دے کے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، ایک ہی غوطے سے ہی جہنم کو دیکھ کے ہی گر پڑیں گے لوگ۔ انبیاء گر پڑیں گے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جہنم چیخے گی، انبیاء گھٹنوں کے بل نیچے اور کہیں گے رب سلم، یا اللہ ہمیں بچا لے، سب کو بھول جائیں گے رب سلم۔ ایک نبی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری مخلوق اس کے در پر جائے گی، اوہو، سارے انبیاء کہہ دیں گے ہم نہیں جاتے رب کے پاس، بھائی ایک نبی ہے آپ کا اور ہمارا نبی حبیب خدا ہے، وہ جا کر سجدے میں گر کر آپ کی سفارش کریں گے۔ اس کو اپنی سفارش کی ضرورت نہیں، امت کی سفارش کریں گے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، امت کی سفارش کریں گے۔ پھر ہمیں بھی چاہیے نا اس نبی کے طریقے کی عبادت کریں، نبی کی طریقے کی تجارت کریں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ یہاں مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حق صرف اب نبی کے پاس ہے۔ نبی کے آنے کے بعد سارے مذاہب جو ہیں، پہلے یہودی، عیسائی، مجوسی، جو کچھ بھی ہے، ختم، سب ان کی دعوت ختم۔ اب صرف حق کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور اس میں صحابہ، تابعین، سلف صالحین، ہر ائمہ دین سب اس میں شامل ہیں، وہ ہر بندہ شامل ہے، آپ بھی شامل ہیں جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرتے۔ اگر کتاب و سنت کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اختیار کریں گے پھر اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے، خود بھی عمل کریں، لوگوں کو بھی اس طرف رہنمائی کریں، کیونکہ حق صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اور یہ کوشش میں لگے رہا کریں، آپ نے کوشش کرنی ہے، بس اپنے کلاس فیلو کو، اپنے ساتھی کو، اپنے ساتھ مزدوری کرنے والے کو۔ ہمارے استاد تھے حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد تھے مولانا نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ پتہ کیسے تبلیغ کرتے تھے؟ یہ سنیے گا ذرا، صبح اٹھتے، ناشتہ وغیرہ کرتے اور باہر نکل جاتے، دیہات ہوتا تھا اس وقت تو، اور دیکھتے وہ رانا الطاف صاحب ادھر 2 بیل لے کر بگھے کے اندر وہ کر رہے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، اس وقت بیلوں کا دور ہوتا تھا، جوڑی لے کر جا کے سلام دعا کرتے،
کہتے بھائی بات سن، تیرے پاس 2 بیل اور نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہے تو صحیح۔ اس نے کہا چل وہ لے آ، میں تیرے ساتھ کروا دیتا ہوں، جلدی جلدی بیگھا ہو جائے گا۔ وہ کہتا واہ پورا کروائے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ وہ فٹافٹ جوڑی لے آتا، ہل لگا لیتے، اس کے ساتھ ایسے جوڑ لیتے۔ اب جو ہی جوڑتے اسے کہتے دیکھ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، نماز کا طریقہ یہ۔ جٹ آدمی، دیسی آدمی ہل چلانے والے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، گھنٹے کے اندر 1 بیگھا کر لیتے اور اس کو پورا گھنٹہ تبلیغ ہی کرتے رہتے۔ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا میں ادھر سے آیا ہوں، تیرا ساتھی ہوں، قریب سے ہی آیا ہوں۔ ایسا کرتے ہیں اگلا بیگھا نہ کر لیں، ابھی ہو جائے گا، دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں بھائی، اسے حوصلہ دلاتے۔ وہ کہتے یار اگلا بیگھا شروع کر دیں، آدھا دن لگا کر اسے تبلیغ کرتے۔ اس نے کہا جی بس تھک۔ اس نے کہا چل پھر میں کل پھر آ جاؤں گا، تو صبح تیار رکھنا، 9 بجے تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ 2-4 دن اس کے ساتھ رہتے، اس کے کام کراتے سارے، اس کے ساتھ محنت کرواتے، پٹھے کٹواتے، بھینسوں کو چارہ ڈلواتے۔ 4-5 دن کے بعد وہ تو اس پرس بن جاتا۔ کہتا بچے اب سنبھال اپنا سارا کام، اگلے گاؤں میں چلے جاتے۔ وہاں دیکھتے وہ ہل چلا رہا، اس نے کہا تیرے پاس 2 بیل ہیں؟ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پڑوسی سے مانگ لا، کھڑے ہوئے اس کے وہاں پر، میں دیکھ کر آیا ہوں، میں تیرے ساتھ بیگھا کروا دیتا۔ ساری زندگی گاؤں گاؤں تبلیغ کرتے رہے۔ قاری صاحب ہے کوئی ایسا؟ ساری زندگی ان کا کام بھی کرتے اور ساتھ تبلیغ بھی کرتے۔ اس مقصد کے لیے آخری کوشش موت تک، کیونکہ موت تک ابلیس ہمارا دشمن ہے۔ مرتے مرتے بھی کہے گا یا علی کہہ دے، مرتے مرتے بھی کہے گا کسی طرح اس کو میں جانوی بنا دوں۔ تو آخری کوشش کرو، آخر دم تک، جب تک دوست آپ کے ساتھ ہے، آپ کے علاقے میں، آپ کے پڑوس میں، اسے قرآن ترجمے سے دے دو، اسے کوئی کتاب دے دو، اسے جمعے پر لے آؤ، اسے درس میں لے آؤ، اسے نماز پر لے آؤ، لگے رہو اس کے ساتھ۔ کبھی چائے کھلا دو، کبھی بسکٹ کھلا دو، اسے گھر بلا لو، کبھی خود گھر چلے جاؤ۔ آخری کوشش کرتے رہو، شاید یہ مسلمان بن جائے، نمازی بن جائے۔ یہ ساری مسجد بھر دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، علاقوں کے علاقے مسلمان کر دیے نا، دن رات سفر میں۔ رات جب یہ حافظ عبدالسلام ماشاءاللہ بڑا سونے تلاوت کر رہا تھا، آخری رکعت جب میں آیا، بھاگم بھاگ ایک درس دیا، دوسری مسجدیں پہنچا، تیسری مسجدیں پہنچا، آیا پھر آخر میں آخری رکعت ان کی ہو رہی تھی۔ کوشش کیا؟ پیٹرول جیب سے لگا کے جاتے ہیں، گاڑی میں دھکے کھاتے ہیں، بارش کے اندر جاتے ہیں۔ کیوں کوشش کیا؟ شاید ایک بندہ مسلمان ہو جائے، شاید ایک بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے۔ کہتے ہیں شاہ صاحب ہماری مسجد میں آئیں گے، چھوٹی سی مسجد میں، شاہ صاحب وہاں پہنچ۔ وہ بندہ اس نے کہا جی میں تو آج سے توحید پرست بن گیا، میں نے تو شرک چھوڑ دیا جی، توحید میں۔ رات ہم خاص گولڑے شاہ اللہ دیتا میں گئے، پہلی دفعہ گیا اس مسجد میں، مسجد تعمیر ہوئی، سب گولڑوی جمع ہوئے۔ تو انہوں نے کہا جی اکثریت گولڑوی پکے اور شیعہ پکے آپ کا درس سنیں گے آج، شاید ان میں سے ایک بندہ مسلمان ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ بندہ جہنم سے آزاد ہوگا، اس کے بدلے میں تو بھی جہنم سے آزاد ہو جائے۔ یہ کوشش کرتی رہنے چاہیے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گا، دنیا کی کوئی شے اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، وہ دعوت کا کام کرتی رہے گی، لوگوں کو اسلام سمجھاتی رہے گی۔ صحیح بخاری ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے خاطر لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ کرتے رہو، یہ نہیں کہ جی میں نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ایک قرآن ترجمے سے لے کر اگلے بندے کو دے دو، اس سے پوچھے پڑھا تھا بھائی، اور ایک ورقہ پڑھ لینا، یار دیکھنا ذرا پڑھنا، مجھے بھی سمجھانا میں کیا اس کے اندر لکھا ہوا تھا، بہانے سے نا۔ آخری بات کیونکہ ٹائم ہمارا 1 منٹ، میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں MBBS نا، 19ویں گریڈ میں ریٹائرڈ ہوئے، انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں کلینک کھول لی، آئی کلینک، آنکھوں کی، چشم، وہ ان کی آنکھیں چیک کرتے تھے، اینک لگا دیتے تھے۔ میں بھی ایک دفعہ چلا گیا، جو بھائی جان کلینک پہ بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے اچھی طرح چیک کی، نمبر سیٹ کیا، اسے کہا یہاں بیٹھے،
اور ایک چھوٹا سا کتاب تھا 5 صفحوں کا 8 صفحوں کا، کہا یہ پڑھو، دیکھو پڑھ کر کہیں سر میں درد تو نہیں ہوتا، اور اس میں ساری توحید تھی، اللہ ایک ہے، قرآن کہتا ہے غیروں کو نہ پکار۔ اب وہ پڑھ رہے اس لالچ میں کہ نمبر صحیح لگ جائے، کہیں سر میں درد تو نہ ہو۔ وہ سارا پڑھ لیا نا اس نے کہا پورا پڑھ کے بتانا سر میں درد تو نہیں، تبلیغ کا طریقہ دیکھو۔ اس نے پورا پڑھا، اس نے کہا جی سر میں درد ہو، اس نے کہا ٹھہرو، نمبر تبدیل کر دوسرا چیپ، یہ پڑھ کے دیکھو، اس سے سر میں درد تو نہیں ہو رہا۔ 2 ورقے پڑھا دیے نا اس کو، بات اس تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے کہا نہیں اب ٹھیک ہے، اس نے کہا بس ٹھیک ہے، مسئلہ ہو تو مجھے بتا۔ ہر مریض کو وہ کتابچے رکھے ہوئے تھے چھوٹے، ان کو دے دیتے تھے، نمبر چیک کرو بھائی اپنا، پڑھ کے دیکھو سر میں درد تو نہیں ہوتا۔ ہر بندہ تبلیغ کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ شاہ جی نہیں کرنی ہے بس، آپ سب کر سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں کو اکٹھا کریں، حامدون کے اندر اپنے ساتھ ساتھیوں کو ملائیں، انہیں اپنی کتابیں پہنچائیں، اپنا میسیج دیں اس کے اندر، تاکہ رب سے اس حال میں ملاقات ہو جائے، رب کہے جاؤ مسجد عثمان کے نمازیوں جنت میں چلے جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔